وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، مجدد ابن مجدد، ولی ابن ولی، مرشدنا الکریم سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی آج تاریخ وصال ہے. میرے پیر و مرشد بھی ہیں اور سلسلے عالیہ، قادریہ، رضویہ، نوریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں. ہمارے نمازی میں بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو سلسلے رضویہ میں، سلسلے بیت میں داخل ہیں، اور اس طرح ان کے بھی وہ پیر یا دادا پیر لگتے ہیں. پچیس جمادی الثانی 1310 ہجری کی رات تھی. تاریخ یاد رکھیں، 25 جمادی الثانی 1310 ہجری کی رات تھی. مجدد اعظم آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات رسولہ، کرامۃ من کرامات غوث اعظم سیدنا امام حضرت محدث بریلوی رحمۃ الرضوان اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، یعنی قطب الاقطاب فارد الاحباب حضرت سیدنا شاہ آل رسول مہر ربیع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. تاریخ یاد رکھے، جمادی الثانی کی 25ویں تاریخ 1310 ہجری کی تاریخ تھی. پیر و مرشد کی بارگاہ سے واپس ہونے کے بعد مجدد اعظم نے کھانے کے بعد جب آرام فرمایا، وہ رات میں ایک خواب دیکھتے ہیں. چاند آسمان سے زمین کے قریب آ رہا ہے. آسمان سے جب وہ زمین پہ اترنے لگا تو وہ زمین سے کئی گنا بڑا تھا، لیکن جو وہ زمین کے قریب آ رہا ہے اس کا حجم چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور روشنی اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اترتے اترتے چاند سمٹ کر مجدد اعظم کے گود میں سما گیا. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ چاند گود میں سمایا
صبح کے وقت نماز فجر سے فارغ ہوئے، اور ایک قول ہے کہ نماز عصر سے آپ فارغ ہوئے، مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اور قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین شاہ ابو الحسین نوری علیہ الرحمۃ والرضوان، جو سیدنا شاہ علیہ رسول مار عربی کے جانشین تھے، دور ہی سے دیکھ کر مجدد اعظم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، مولانا آپ بریلی شریف جائیے، آپ کے گھر میں ایک فرزند مسعود پیدا ہوا ہے جو پیدائشی ولی ہے۔ وقت کا ایک عظیم بزرگ مجدد اعظم کو یہ بشارت دیتا ہے کہ مولانا آپ فوراً بریلی شریف جائیے، اور آپ کے گھر میں ایک نومولود فرزند مسعود پیدا ہوا ہے جو پیدائشی ولی ہے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد بریلی شریف آؤں گا، اور اس نومولود ولی کی جو امانتیں میرے پاس ہیں میں اس کے سپرد کر دوں گا۔ یہ بشارت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو قطب الاقطاب حضرت سیدنا شاہ علیہ رسول مار عربی کے جانشین تھے، انہوں نے آپ کو عطا کی۔ آپ مارارہ شریف سے بریلی شریف آئے، وہ صاحبزادے کو آپ کے گود میں دیا گیا، گود میں لے کر آپ فرماتے ہیں، خوش آمدید اے ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، تمہارا دنیا میں آنا مبارک ہو۔ تو پیشانی کو چوما۔ وعدے کے مطابق حضرت سیدنا شاہ علیہ رسول مار عربی کے جانشین حضرت شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دادا پیر ہیں، بریلی شریف آئے۔ مجدد اعظم نے جب انہیں اپنے صاحبزادے کو گود میں دیا، آپ فرماتے ہیں، مولانا یہ تو اللہ کے پیدائشی ولی ہیں، ان کا نام آل الرحمن رکھو، برکتوں کے اعتبار سے یہ کثیر البرکات ہے، لہذا ان کی کنیت ابو البرکات رکھو، نام آل رحمان رکھو۔ پیر و مرشد کے جانشین کے اس ارشاد کے بعد مجدد اعظم نے آپ کا نام محمد، جس کی بے شمار فضیلتیں آپ حدیث شریف کے روشنی میں پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں، نام محمد رکھا، اور پورا نام آل الرحمن ابو البرکات محی الدین ہے، کیونکہ شاہ علیہ رسول مار عربی نے بھی فرمایا تھا کہ یہ برکتوں کے اعتبار سے ابو البرکات ہے، اور دین کے احیاء کے اعتبار سے یہ محی الدین ہے، اس لیے آپ کا پورا نام محمد ابو البرکات آل الرحمن محی الدین ہے۔ ابھی آپ بہت ہی کم عمر تھے، مکتب میں جانے کے لائق جیسے ہوئے تو سیدنا مجدد اعظم امام محمد رضا محدث بریلوی نے اپنے مدرسے کے دو بڑے مشہور استاذ شاہ رحم الہی منگلوری اور مولانا ابو بشیر الدین کے حوالے کیا۔ یہ ابتدائی استاذ ہے، مولانا رحم الہی منگلوری اور مولانا بشیر الدین، ان کے حوالے کیا کہ مولانا اس صاحبزادے کی تعلیم و تربیت آپ حضرات سے متعلق کی جاتی ہے، اور دونوں علماء انتہائی بعمل
صاحب المفضل، تمام علوم مروجہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو ان کو تعلیم دیں گے، یہ خوشی ہے کہ یہ مستقبل کے مجدد ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن اصل تربیت ان کی حضرت آپ ہی سے متعلق ہوگی۔ شاہ آل رسول مہروی نے فرمایا تھا کہ یہ پیدائشی ولی ہیں۔ ایک دن بہت کم عمری میں مولانا رحم استاد اول رحیم شاہ منگلوری، رحم الہی شاہ منگلوری کی درسگاہ میں حاضر ہیں۔ اب ان کے استاد کا بیان یہ ہے کہ میں جب گھر سے چلا تھا مدرسے میں تدریس کے لیے تو میرے صاحبزادے کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، وہ غشی کے عالم میں تھے، بے ہوشی طاری تھی، بخار بہت تیز تھا، درسگاہ کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر سے مدرسے آیا، درسگاہ میں بیٹھ گیا۔ پڑھنے والوں میں حضرت مفتی اعظم ہند بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچے کا خیال بار بار آتا اور میری توجہ کتابوں سے ہٹ جاتی، درسگاہ سے ہٹ کر فوراً گھر کی طرف چلی جاتی کہ خدا جانے بچے کا کیا حال ہے۔ استاد محترم کی یہ کیفیت جب دیکھا، حضرت مفتی اعظم ہند میں جن کا لقب ہے، فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کے گھر جا کر آپ کے بچے کی خیریت معلوم کر کے آ جاؤں۔ بہت چھوٹی سی عمر ہے۔ استاذ کو حیرت ہوئی کہ اس کی خبر میرے سوا یہاں مدرسے میں کسی کو نہیں ہے کہ میں اپنے صاحبزادے کو بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ لیکن مفتی اعظم ہند نے مجھ سے کہا حضور اگر اجازت ہو آپ مجھے حکم دے دیں، میں جا کر آپ کے گھر سے آپ کے صاحبزادے کی خیریت معلوم کر کے آ جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں بے اختیار میری زبان سے نکلا کہ جائیے۔ یہ اپنے استاد محترم کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ حضرت کی اہلیہ نے فرمایا صاحبزادے جلدی جائیے اور ان کے والد کو بھیج دیجیے، کیونکہ بچے کے جینے کی امید نہیں معلوم ہوتی۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ اہلیہ کی گفتگو پہ نہیں دی اور بیٹھ گئے۔ چھوٹی سی عمر ہے، کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد صاحبزادے کو انہوں نے دم کیا۔ جیسے ہی حضور مفتی اعظم نے دم کیا، مسامات سے اتنے تیز پسینے بہنے لگے کہ 5 منٹ کے اندر ان کا بخار اتر گیا، اور اپنی والدہ سے دودھ مانگا کہ ماں میں بھوکا ہوں مجھے دودھ پلاؤ۔ مفتی اعظم ہند مسکرائے، چھوٹی سی عمر ہے، آ کر اپنے استاد محترم مولانا کو اطلاع دی حضور آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ بخار اتر چکا ہے، والدہ سے دودھ مانگ کر وہ پی چکے ہیں۔ مفتی اعظم ہند کے اس گفتگو کو سن کر وہ اور حیرت میں ڈوب گئے۔ حضرت مولانا بشیر الدین جو آج کے دوسرے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند نے چھوٹی سی عمر میں مجھ سے کتاب پڑھی۔ کتاب پڑھنے کے بعد مسجد میں گئے اور کتاب کو بند کر کے پڑھنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا کہ چلوں دیکھوں بچے پڑھنے کے بعد کس طرح تکرار کر رہے ہیں، تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مفتی اعظم ہند 19 عمر ہے اور کتاب کو بند کیے ہوئی اور پڑھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عذرائے ہمدردی عرض کی کہ صاحبزادے کتاب کھول کے پڑھی جاتی ہے، بند کر کے نہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ استاد محترم میں اس بات کی مشاقی کر رہا تھا کہ کیا کتابیں بند کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ الحمدللہ میں اس مشق میں کامیاب ہو گیا کہ کتابیں بند کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ ان کے بچپن کے واقعات۔ مجدد اعظم سیدنا امام رضا محدث بریلوی نے جب یہ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو چکے، ان کی تعلیم و تربیت پر اپنی پوری محنت صرف فرمائی۔ 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ انہوں نے لکھا اور مسئلہ رضاعت پر بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ جب یہ فارغ ہو گئے تو سرکار اعلی حضرت کے خلفاء میں ایک بڑی مشہور شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلی حضرت کے دارالافتاء میں یہ بیٹھ کر فتاوی لکھتے تھے، پھر اعلی حضرت کو سنایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ علماء کی پوری ایک جماعت تھی جو دارالافتاء میں بیٹھتی تھی۔ 18 سال کی عمر تھی سرکار مفتی اعظم ہند کی، دارالافتاء میں داخل ہوئے تو دیکھا یہ بڑے بڑے علماء کرام آپس میں بیٹھ کر مسئلہ رضاعت کے تعلق سے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو اتنی بڑھی آپس میں، اتنی بڑھی، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اعلی حضرت کی جو کتابوں کی الماریاں تھیں ان میں سے فتاوی رضویہ نکالنے لگے تاکہ اس کے روشنی میں اس مسئلے کا جواب لکھا جائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند 18 سال عمر تھی، نئے نئے فارغ ہوئے تھے، دارالافتاء میں تشریف لے گئے تھے۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ فتاوی رضویہ دیکھ ہی کر جواب لکھتے ہیں؟ کیا آپ فتاوی رضویہ ہی دیکھ کر جواب لکھتے ہیں؟ تو فرمایا صاحبزادے مسائل بے شمار ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، سارے مسائل کو ذہن میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو علماء کی مجبوری ہے کہ بالآخر جب زبانی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو کتابوں کو رجوع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں الحمدللہ میں کتاب دیکھے بغیر بھی اس مسئلے کا جواب لکھ سکتا ہوں۔ اب آپ سوچیں بڑے بڑے اکابر علماء وہاں موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ میں بغیر فتاوی رضویہ دیکھے ہوئے بھی اس مسئلے کا جواب۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ فرمایا حضور لیجئے، آپ جواب لکھ دیجئے بغیر فتاوی رضویہ دیکھے ہوئے۔ بیٹھ گئے وہیں پر، بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند میرے پورے مرشد نے جواب لکھا۔ جب وہ جواب اعلی حضرت کے سامنے پیش ہوا تو آپ اس قدر خوش ہوئے کہ اسی وقت آپ نے دارالافتاء کا مہر بنا کر کے اور سرکار مفتی اعظم ہند کے حوالے فرما دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں مفتی بھی اور قاضی بھی پورے ہندوستان کا بناتا ہوں۔ اتنی عظیم شخصیت تھی، علم و فضل کے تاجدار تھے وہ۔ اکابر علماء کرام جب کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تھے تو آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بے باک اتنے تھے، کبھی بڑے سے بڑے حکمراں کے لیے نہ وہ کھڑے ہوئے اور نہ کبھی اس سے دبے۔ 76 اور 77 کی بات ہے جب پورے ہندوستان میں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، جو ذرا بھی حکومت کے خلاف بولتا تھا اسے فوراً جیل میں ٹھونس دیا جاتا تھا۔ نسبندی جبرن کی جا رہی تھی، جب ملازمین تھے اگر وہ نسبندی نہیں کرائیں گے تو ان کی تنخواہ روک دی جائے گی، یہ سب حکم ہو گیا تھا۔ ظلم و جبر کی حد تھی حکمرانوں کی۔ بڑے بڑے علماء صاحبان جب و دستار حکومت سے خائف ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے مکتب دیوبندیت کی سب سے بڑی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے قاری طیب
جو علماء دیوبند کے بہت بڑے مولانا تھے، ان تک نے اپنا بیان بدل دیا تھا۔ پہلے کہتے تھے نسبندی ناجائز و حرام ہے، لیکن جب حکومت کا ظلم و جبر بڑھا تو انہوں نے ریڈیو پر ایک بیان دیا کہ ابھی تک کے علماء نے نسبندی کے خالی منفی پہلو پہ غور کیا ہے، اب انہیں مثبت پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ دیوبندیوں کے بڑے مولانا تھے، فوراً اس کو ریڈیو نشر کیا اور تمام اخبارات میں ان کا بیان آ گیا۔ بڑے بڑے علماء خائف ہو چکے تھے، حکومت کے سامنے ان کا سر تسلیم خم ہو گیا تھا۔ کوئی پریس، کوئی اخبار نسبندی کے خلاف کوئی مضمون یا فتویٰ چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بریلی کے عالم دین مجدد ابن مجدد مرشد الکریم سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے یہ سوال پیش ہوا۔ قرآن و حدیث کے روشنی میں بہت مدلل جواب، بہت مفصل جواب آپ نے دیا۔ نسبندی ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے، تغییر خلق اللہ ہے۔ پورے ہندوستان میں ایک شور مچ گیا۔ مفتی اعظم ہند نے بریلی سے حکومت کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اندرا گاندھی کا زمانہ تھا، اس نے سی بی آئی کو، محکمہ خفیہ کو، بریلی کے ڈی ایم کو حکم دیا کہ مولانا کے پاس جاؤ، ان سے کو اپنا یہ فتویٰ بدل دے، اور اگر فتویٰ نہ بدلیں تو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ سی بی آئی، خفیہ محکمہ، ڈی ایم وغیرہ پہنچے، پوچھا حضور کا یہ فتویٰ آپ نے لکھا ہے؟ ایک بات اور بتا دیں، جب آپ نے فتویٰ لکھا تو سارے پریز نے چھاپنے سے انکار کر دیا، تو آپ نے سائیکلوسٹیٹ مشین خود منگوایا اور خود سے اس فتوے کو سائیکلو مشین سے نکال کر کے پورے ہندوستان میں پھیلا دیا۔ ڈی ایم آیا، پوچھتا ہے حضور کا یہ فتویٰ آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں، فقیر نے یہ فتویٰ لکھا ہے۔ کہا حضور آپ بدل دیجئے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کتنی سخت ہے، آپ گرفتار کر لیے جائیں گے، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کا جواب سنیے، آئین جمع مردی، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ فرماتے سنو، یہ امام احمد کے لاڈلے اور اس کے بیٹے کا فتویٰ ہے۔ امام احمد رضا کا بیٹا اپنے فتوے کو نہیں بدلتا، اور جو حکومت زور ڈالتے ہے کہ فتویٰ بدل لو، اس کی حکومت ہی کو بدل دیتا ہے، اس کی حکومت ہی کو بدل دیتا ہے۔ خائف ہو گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے ولی کے زبان سے جو بات نکلی تھی وہ ہو کے رہی، اور جے جنتا دل کانگریس کا خاتمہ ہوا اور جنتا دل حکومت کی۔ اس پہ مت جا خان ہے درویش گر ہے بے چراغ، یہ جو فرمائے تو میں شمس و قمر پیدا کروں۔ یہ اللہ کے اولیاء کسی حکمراں کے سامنے ڈرتے نہیں ہیں۔ ولایت کا حال یہ تھا آپ کے، کرامتیں تو ہزاروں صفحات پر آپ کی پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاحب کشف بنایا تھا۔ آپ خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شریک ہونے کے لیے پہنچے تھے۔ آپ کے ایک مرید تھے محمد اشفاق صاحب، انہیں کے آپ کا قیام تھا۔ عجیب ان کی شخصیت تھی، اگر کسی شہر میں اتر جاتے تھے تو بغیر اعلان کے مجمع ٹوٹ پڑتا تھا ان کی زیارت اور تعویذ لینے کے لیے، جیسے کسی نے گھر گھر میں اعلان کر دیا ہو۔ ان کی آمد کی خبر جب سنا گیا، وہاں بہت سارے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے، تو ایک دیوبندی مولوی بھی آیا، اس کا نام ابو سعید امبالوی تھا، کہ چلیں احمد رضا کے بیٹے سے ہم مباحثہ کریں گے، مناظرہ کریں گے ان سے۔ یہ بھی آیا۔ اشفاق خان نے کہا حضور وہ دیوبندیوں کا مشہور مولوی ابو سعید امبالوی آیا ہوا ہے، آپ سے کچھ بحث کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اس کو اندر بلا لو۔
تمہارے گھر میں مہمان ہے، اب یہ اس کے خلاف کچھ مت بولنا، اسے میری بارگاہ میں لیا، ہم اسے سننا چاہتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا سمجھنا چاہتا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو سعید انبالوی جب داخل ہوا 1 گھنٹے تک علم نبوی کے اوپر وہ تقریریں کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث کی آیت، سب سن لیا آپ نے۔ تو جب سارے دلائل بیان کر چکا تو آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس اور اگر کوئی دلیل ہو تو بتاؤ۔ پھر آپ نے موقع دیا، پھر آدھے گھنٹے تک وہ تقریر کرتا رہا، 1.5 گھنٹے تک آپ اس سے تقریر سنتے رہے۔ اب اس کے بعد حضرت نے فرمایا اب میری بات سنو گے؟ تم تو 1.5 گھنٹہ بول چکے۔ کہا آپ کیا بولیں گے؟ وہی بولیں گے جو مجھے پہلے سے معلوم ہے، ہمیں سب معلوم ہے کہ آپ لوگ علم غیب کے ثبوت پر کیا دلائل پیش کریں گے۔ اور میں نے 1.5 گھنٹہ سنا ہے، آپ کچھ دیر میری بات سن لیجئے۔ انہوں نے کچھ نہیں سننا ہے۔ اب ولی کا تیور بدلتا ہے، فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ، جس شخص کی ماں اپاہج ہو چکی ہو، بیوہ بھی ہو چکی ہو، کیا اس کے بیٹے کو یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اسے گھر سے نکال دے اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کے لیے بیٹا مجبور کر دے؟ یہ بتاؤ کیا شریعت کسی آدمی کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے بلا وجہ محروم کر کے گھر سے باہر نکال دے اور وہ بیٹا لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہوا پھرے، مانگتا ہوا پھرے؟ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کسی دوسرے سے حج بدل کی رقم لے کر خود اپنا حج کر لو؟ ابھی آپ اتنی ہی بات کہنے آئے تھے کہ حضور یہ ایسی باتیں ہیں جسے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ کو اللہ نے میرے ان گھر کے باتوں کی اطلاع دے دی تو وہ تو محبوب رب العالمین ہیں، مجھے علم میں کوئی شبہ نہیں، بے شک وہ عالم غیب ہے۔ اب میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، دست انور کو بڑھائی اور اپنے ہاتھ پر بیعت کرا کے توبہ کر لی، اور پھر وہ اس نے آپ کے دست انور پہ توبہ کیا۔ احمد آباد میں ایک عورت نقاب پوش چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر، سنا حضرت تشریف لائے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی، مجال نہیں تھا کوئی عورت بلا نقاب آپ سے ملاقات کر لے، مجال نہیں تھا کوئی آدمی یہ گریبان کھول کر کے آپ سے گفتگو کر لے، مجال نہیں تھا کہ آتین سمیٹے بھی آپ کے سامنے چلے جائے۔ ہر لمحہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہدایت دیتے رہتے تھے۔ نقاب پوش عورت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آپ کے بارگاہ میں آئی، رونے لگی بے تحاشا، روتے روتے انہوں نے کیا کہ حضور میرے شوہر کو جج نے پھانسی کا حکم دے دیا، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ سب یتیم ہو جائیں گے، ان کا کوئی پرورش کرنے والا نہیں، میں غریب عورت ہوں، سرکار کرم فرمائیے اور میرے شوہر کو پھانسی سے بچا لیجیے۔ اور 2 ہی روز پھانسی کو رہ گیا تھا۔ سرکار مفتیان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ، عورت کے رونے کو دیکھ کر ایک تعویذ لکھا، فرمایا کسی طرح یہ تعویذ جیل میں اپنے شوہر کے گلے میں ڈلوا دو۔ بڑی خوشی خوشی تعویذ لے کر گھر آئی، شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے جیل پہنچی اور وہ تعویذ اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک دن کے بعد پھانسی ہونی تھی، پھانسی کی تاریخ آئی، کپڑا اتار دیا گیا ان کا، پھانسی کے بعد جو کپڑا پہنایا جاتا وہ پہنایا گیا ان کو، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ جلاد جسے پھانسی دینی تھی اور بجلی کا بٹن دبانا تھا، آپ نے تاریخ سنا ہے، پھانسی کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پھانسی دے دینا ہے، اس میں نہ تقدیم ہوتی نہ تاخیر ہوتی ہے، جو جج کا آرڈر ہے اتنی وقت اس کو پھانسی دے دیا۔ پھانسی کا وقت ہو گیا، جج بھی وہاں کھڑا ہے، جلاد بھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو حضرت کی دی ہوئی تعبیر نظر نہیں آئی، نہ لباس بدلنے کے وقت،
نہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے و جج نے آپ کے گلے میں تعویذ دیکھ لی. یہ بھی کرامت ہے، کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے. لیکن جج جو کھڑا تھا، جس نے پھانسی کا حکم دیا تھا، اس نے آپ کے گلے میں تعویذ دیکھی. ٹھیک جو وقت ہوا، دابنے والے نے بٹن دبا، بجلی فوراً گل ہو گئی. بٹن پر ہاتھ رکھتے ہی بجلی گم ہو گئی. 10 منٹ گزر گیا. اس کا ایک اصول ہوتا ہے، اتنے بج کے تمہیں پھانسی ہے تو ہو جانا ہے، نہیں. جج وہاں کھڑا تھا، 10 منٹ تک گھڑی دیکھتا رہا، بجلی نہیں آئی. وہ کہتا ہے اسے پھانسی سے اتار لو، اس کے مقدمے کی دوبارہ میں سماعت کروں گا. اور اس طرح سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند نے اس بے قصور شخص کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیا. بے شمار ایسے واقعات ہیں. وہ سلطان الاذکار کے عامل تھے. تنہائی میں جب ذکر کرتے تو ان کے گردن الگ ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھ الگ ہو جاتے تھے، ان کے پاؤں الگ ہو جاتے تھے، اور جسم کے ہر ٹکڑے سے اللہ کی آواز آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا سرکار مفتی اعظم کو تصرف کا اختیار دیا تھا کا عالم میں. کلکتہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، جس ٹرین کے بوگی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک بہت بڑا سادھو بیٹھا ہوا تھا. اس کا نام رگھو داس تھا. بڑی ریاضت اس نے کیا تھا، بہت ریاضت کیا تھا، بڑی تپسیاں اس نے کی تھی. استدراج کے منزل کو پہنچ گیا تھا. وہ مخیر العقول اور خرق عادت باتیں اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتی تھی، جس کو استدراج کہا جاتا ہے کسی کافر کے ہاتھ پر اگر ظاہر ہو. ڈبے میں جہاں سرکار مفتی بیٹھے تھے، اسی کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان سر جھکا کر، ان کا دل ذاکر تھا. اگر آپ ان کے بغل میں بیٹھتے تو آپ ان کے قلب سے اللہ اللہ کی آواز آتی رہتی. وہ سادھو چونک چونک کر کے پورے ڈبے میں نظر دوڑاتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. جب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اپنے سیٹ سے اٹھ کر حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آیا. کہا مہاراج یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا اٹھ جاؤ اور ان کو بیٹھنے دو. بغل میں حضرت نے بٹھا لیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو ہمارا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے نام کا ذکر کرتے ہیں. یہ اسی ذکر کی آواز ہے جس کو تم نے سنا ہے، کیونکہ تم نے تپسیا کیا ہے اور تمہارے دل میں بہت ساری قدرتیں ختم ہو گئی تو تم نے محسوس کر لیا. اب اگر تم چاہتے ہو کہ اس کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں تم سرخرو ہو جاؤ اور کفر و شرک کی طوفان سے تم نجات پا جاؤ تو پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رگھو داس نے فوراً کلمہ پڑھا اور آپ کے ہاتھ پہ مشرف باسلام ہو گیا. حضرت نے اس کا نام عبداللہ رکھا. وہ کلکتہ جا رہے تھے، نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اب ارادہ بدل چکے ہو، وہاں جانے کے بجائے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو. ایسا نہیں کرو، تم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہاں جاؤ. میں نے تمہارا نام عبداللہ رکھا ہے، تم اپنے وطن واپس ہونا، میں وہیں سے تمہاری تعلیم اور روحانی تربیت کا کام انجام دیتا رہوں گا. اللہ نے بڑی فضل و کمال سے نوازا تھا. آج چونکہ ان کے تاریخ وصال ہو اور میرے پیر و مرشد ہے وہ، اس لیے ذکر خیر میں ان کا نام لے کر کے میں نے اپنے آپ کو آپ سب کو مشرف کیا. پروردگار عالم اس ولی بن ولی کے فیضان سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرمائے، اور ہندوستان کے مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات دے کر ہماری عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. جن حضرات کی سنتیں باقی ادا فرما دیں.